گزشتہ روز ہم نے آپ کو مصطفیٰ کمال کی ایک لیکڈ آڈیو سنوائی تھی جس کی انہوں نے تصدیق کر دی کیوں نہیں کیا، جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی نے نون لیگ کو بتایا اور نون لیگ کے وفد نے یہ ایم کیو ایم کی ٹیم کو یہ بات بتائی کہ ایم کیو ایم کا تو 100% مینڈیٹ چوری ہے، باقی جماعتوں کا 50-60% ہوگا، لیکن ایم کیو ایم کا 100% چوری کا ہے۔ آج گورنر کامران ٹیسوری ان کی ایک لیکڈ آڈیو آئی ہے، وہ بھی آپ سنیے۔ بات یہ ہے کہ اگر ہمیں مینڈیٹ ملا ہی ہے جس طرح اوروں کو ملا ہے، ہم نے یہ بھی سنا دیا کہ اگر ہمارا 100% والا ہے تو لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ایسی بھی پارٹیز موجود ہیں، انہی کی طرف ہمارا اشارہ تھا کہ ان کا 200% جاری ہے، یعنی جن کو رات میں اور دن میں ملا کے بھی نہیں ملا، دوسرے دن ملا ہے، تیسرے دن جا کے وہ 200% والے ہیں۔ تو یہ بات بھی ہم نے بڑی کلیئرلی ان کو سمجھا دی۔ اب فیصلہ ظاہر رابطہ کمیٹی نے، خالد بھائی نے، ہم سب نے مل کے کرنا ہے کہ ہم کس حد تک ان کے پریشر میں آتے ہیں۔ پریشر ان کا صرف ایک ہے، وہ یہ کہ ظاہر دونوں پارٹیاں آپس میں ملی ہیں، ان کے نمبر پورے ہو گئے اور ان کو انہوں نے صدر پاکستان کا عہدہ دے دیا ہے، چیئرمین سینٹ دے دیا ہے، 2 گورنرز دے دیے ہیں، لیکن اس کے باوجود پی ٹی آئی ان کو یہ پیپلز پارٹی ان کو یہ پریشر کر رہی ہے کہ جس سندھ کی گورنرشپ ہے وہ ایم کیو ایم کو نہ ہو، اور اگر وہ بھی تو وہ نام ہو جو وہ ان میں ڈال رہے ہیں، اور ایک نام انہوں نے خالد بھائی کو دیا بھی ہے، خالد بھائی چاہیں تو بتا دیں، لیکن میرا یہ ماننا ہے آپ ہی بتا دیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ نون لیگ والی ٹیم نے ان کو بتایا کہ پیپلز پارٹی نے جو چیزیں ان کو کنوے کی تھی۔ پہلے مصطفیٰ صاحب نے کہا، آج انہوں نے بات بتائی۔ ایک تو آپ ان کو وزارتیں نہیں دے رہے، تو گورنرشپ پیپلز پارٹی کے دباؤ میں نہیں دے رہے، یہ ٹیسوری صاحب نے میٹنگ میں بتایا ہے کہ پہلی بات تو ہے کہ میں ان مذاکرات کا پریوی نہیں ہوں، مجھے نہیں معلوم۔ دوسری بات یہ بطور قانون دان میں کہوں گا کہ جو پیٹر کو پال بتایا نا کہ میں نے اس سے سنا ہے، وہ بتایا ہم اس کو ہیر سے کہتے ہیں، قانون میں تو ہم اس کو مات دینی ہے۔ میں اتنا کہہ سکتا ہوں، البتہ یہ بات بالکل صحیح ہے کہ پاکستان کی 2 بڑی پولیٹیکل پارٹیاں اور کچھ چھوٹی پارٹیاں مل کے کولیشن بنا رہی ہیں، اس لیے کہ اس وقت ہمارے پاس کوئی چائس نہیں سوائے اس کے۔ دوبارہ الیکشن ہو، نمبر پی ایم ایل این اور پی ٹی آئی پیپلز پارٹی کے ملا کے پورے ہو جاتے ہیں، سادہ اکثریت ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر ان لوگوں نے، بڑوں نے ہمارے بیٹھ کے یہ سوچا ہے کہ ایم کیو ایم کو بھی لینا ہے یا مولانا فضل الرحمان کو لینا ہے یا کسی کو لینا ہے اور مل جل کے چلنا ہے، تو میں تو سیاسی کارکن پہ اس کو خوشی کا اظہار کروں گا۔ میں تو ایک قدم آگے بھی جاتا ہوں ہمیشہ۔ میں کہتا ہوں کہ اگر اس کے اندر پی ٹی آئی کا سینر ایلیمنٹ اگر یہ کہتا فراڈ کا ذکر اس میں بھی آتا ہے، اگر وہ یہ کہتے ہیں، پی ٹی آئی کا سینر ایلیمنٹ کہتا ہے کہ ہم فاشزم چھوڑتے ہیں، ہم جمہوریت میں آتے ہیں، میں تو کہتا ہوں ایک اکاموڈیشن ان سے بھی ہونی چاہیے۔ کب تک ہم نے دیواروں میں سر مارنا ہے؟ یہ وہ میں شہری بھی تو ہوں نا، ہم سدھرنے والے نہیں ہیں۔ آپ نے ان کی آڈیو سنی نہیں ہے، دونوں مصطفیٰ کمال کی بھی اور گورنر صاحب کی، دونوں کے اندر ووٹ چوری ہونے کا ذکر ہے۔ دیکھو میں تو کہتا ہوں کہ یہ الزام 13 میں بھی تھے، آگے بھی لگے، میں تو کہتا ہوں سر مارنا ہے ہم سب نے آپس میں، یا آگے بڑھنا ہے۔ آج ہم نے خط لکھ دیا امریکہ کو، کس کو کہ جی آئی ایم ایف کو، امریکہ ہی ہوا نا، کل آپ لکھیں یورپین یونین کو، کل آپ پھر آپ دیکھو ایک اصول ٹوٹا نا کہ ہمارے ملک میں معاملات میں غیر ملکی لوگ آئیں، تو کل مودی کو بھی آپ لکھیں گے، مودی کہے گا نہیں آپ کو کہ امریکہ کر سکتا تو میں کیوں نہیں کر سکتا؟ یہ اخلاقی اور سیاسی گراوٹ ہے جس میں ہم جا چکے ہیں۔ ہم سب کو باشمول میری پارٹی کو سنجیدگی سے، اور میں نے کئی دفعہ اپنی پارٹی میٹنگ میں لیڈرشپ کو سنا ہے کہ یار حالات بہت خراب ہیں، ہمیں مل جل کے آگے بڑھنا چاہیے، کچھ ایک کامن ڈینومینیٹر پہ اکٹھا ہونا چاہیے، اور دیر شوڈ بی سم اینڈ ٹو اٹ۔ آپ بتائیے قاہرہ صاحب، یہ لیکڈ آڈیو جو ہے اس کے اندر بھی ووٹ فراڈ کا ذکر ہے کہ کراچی کا مینڈیٹ سٹولن ہے۔ ملک صاحب، پہلی گزارش یہ ہے کہ یہ جو آڈیو دونوں لیک ہوئی ہیں، یہ میں ڈائلاگ کا حصہ رہا ہوں، تو ڈائلاگ میں تو ایسا کچھ نہیں تھا۔ بس سوال یہ ہے کہ کیا یہ بات ان کو مسلم لیگ کی لیڈرشپ نے کہی ہے، یعنی پارٹی کی طرف سے کہا گیا ہے کہ ہمیں دوسری پارٹی کی ڈیمانڈ ہے؟ اس ٹیم جو نیگوشیٹنگ ٹیم ہے اس نے ان کو باتیں کہی؟ یہ بات اس طرح نہیں ہوئی۔ میں اس لیے دوبارہ دہراتا ہوں کہ کیا ان کو یہ کہا گیا ہے کہ پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کی طرف سے یہ ڈیمانڈ ہے کہ ایم کیو ایم کو ساتھ نہ ملایا جائے؟ نہیں، یہ تاثر ان کو ملا، تو تاثر میں کسی ایک ممبر نے بیٹھے ہوئے یہ بات کہہ دی ہوگی، گورنرشپ ان کو نہ، ہماری طرف سے کسی میں گزارش کر، ہماری طرف سے کسی ممبر نے مسلم لیگ کو کہا ہوگا کہ جی ہمیں تو کسی کی ضرورت ہی نہیں ہے، یہ اپنا ویو ہے نا، ابھی بیٹھے ہوئے ہم 3 بیٹھے ہوئے ہیں، میں کہتا ہوں کہ ہمیں تو ضرورت ہی نہیں ہے، ہمارے تو ممبر ہی تعداد پوری ہو جاتی، تعداد پوری، تو ہم کیوں جی وہ بارگین کریں؟ تو یہ ڈزنٹ مینس کہ ہماری تینوں کی رائے آ گئی، یہ کسی جماعت کی رائے نہیں ہے،
یہ کسی جماعت کے لیڈر کی طرف سے انہیں کنوے نہیں ہوئی. وہاں پہ بھی ڈسکشن میں ڈائلاگ کے اندر ہوتا ہے, وہ ہو سکتا ہے کسی نے پریشر کے طور پہ استعمال کر دیا ہو کہ وہ تو ہمیں کہتے ہیں ضرورت ہی نہیں ہے, آپ ہم سے یہ مانگتے ہیں. تو اس بات کو اس طرح لے لینا کہ یہ جماعت کی طرف سے تھا. اچھا اب سوال یہ ہے کہ مسلم لیگ از دا لیڈ پارٹی, یہ ذمہ داری ہے مسلم لیگ کے اس معاملے کو دیکھے, کیونکہ لیڈ پارٹی اس لیے کہ ہم تو گورنمنٹ میں نہیں ہیں اور ہم ان کو سپورٹ کر رہے ہیں اور ہمارا آپس میں معاہدہ ہو گیا ہے, اور انہوں نے ایم کیو ایم کو بھی ساتھ ملانا ہے, انہوں نے آئی پی پی کو بھی ساتھ ملانا ہے, انہوں نے کافلی کے سے بھی سمجھوتا, ویری گڈ. اور یہ بات درست ہے ملک صاحب کہ ہم نے پہلے دن جو ہماری سی سی ہوئی اس میں بھی یہ ڈسکشن تھی کہ کسی طرح کوشش کی جائے کہ جو سینئر ایلیمنٹ انادر سائیڈ ہے اس وقت ملک کے اندر جو حدت بڑھ گئی ہے اس کو ٹھیک کرنے کے لیے, اور آپ سب لوگ بھی بحث کر رہے تھے اور ہم اس سے مور اور لیس ایگری کر رہے تھے کہ ایک براڈ بیسڈ گورنمنٹ بنے جس میں سارے لوگ شامل ہوں تاکہ وائڈر اونرشپ آف دا ڈیسیژنز آ جائے. اس کے اوپر بھی ہم ایک کوشش کرتے, لیکن عمران خان صاحب نے دوسرے دن ہماری سی سے پہلے یہ اعلان کرا دیا کہ ان 3 جماعتوں سے ڈائلاگ نہیں ہوگا, مذاکرات نہیں ہوں گے. اب بھائی ایک بندہ کھڑا ہے وہ کہتا ہے میں سیاسی جماعتوں سے, اچھا فرض کریں آپ کے پاس 160 سیٹیں مثال کے طور پر, آپ کی سیٹیں چھین لیں گے, چلو اچھا جی سیٹیں چھین گئی آپ کی, آدھی سیٹیں تو پھر بھی 100 سیٹ تو ہے نا باہر, وہ 100 سیٹ پاکستان پیپلز پارٹی کی, مسلم لیگ کی, جے یو آئی کی, ایم کیو ایم کی, کچھ سیٹیں تو ہیں ان کا مینڈیٹ نہیں ہے, ان کو پاکستان کے لوگوں نے ووٹ نہیں دیے, جن حلقوں سے آپ جیتے ہیں وہاں کے لوگوں نے ووٹ نہیں دیے. آپ ایک بات پہ ہو ڈینائل موڈ میں یا ایک اینگری ینگ میں کہ میں نہیں مانتا, میں ان سے بات نہیں کروں گا. فوج کے ساتھ آپ لڑنا چاہتے ہو, اداروں کے اوپر آپ یلغار چڑھا کے بیٹھے ہو. اسی الیکشن کمیشن کے ساتھ ہمیں گلے نہیں تھے. پچھلے الیکشن میں کیا تھا ملک صاحب, آر ٹی ایس بیٹھا تو ہم سب لوگ چیخ نہیں رہے تھے, آپ کے پاس آ کے نہیں کہتے تھے. تو کیا کہا تھا ہم نے, ہم پھر اسمبلیوں میں گئے, ہم نے کہا نہیں یہی بیٹھنا. 2 اور چھوٹے چھوٹے سٹیٹمنٹس ہیں صاحب, زیادہ صاحب آپ سے رسپانس لینا ہے لیکن آپ کو بیان بھی ساتھ سنوا دوں. ایک خواجہ آصف اور ایک بیرسٹر علی ظفر صاحب کا. پہلے خواجہ آصف کا سنوا دیں. اس دور کے اندر ہم لیجسلیشن کے لیے آئی ایس آئی کے میس میں جاتے ہیں اور جنرل باجوہ اور جنرل فیض بیٹھ کے ہم سے لیجسلیشن کرواتے ہیں. اس ماحول میں پھر کیا ہوتا ہے, اس ماحول میں جو آج ماحول دیکھ رہے ہیں آپ, یہ اس وقت کی جو ہے جو بگاڑ جو پیدا ہوا ہے اس کو ہم بتا رہے ہیں. پریزیڈنٹ جو ہے کر رہے ہیں نا اختلاف اس ادارے کے, اس نے ووٹ آف نو کانفیڈنس کے اوپر بھی اختلاف کیا. میرا اپنا خیال ہے کہ پریزیڈنٹ کو جو ہے وہ آرٹیکل 6 کے تحت اس کو مقدمہ چلانا چاہیے. 2 دفعہ وائن کی. تو خواجہ صاحب یہ جی آپ اس کا جواب دیں گے صاحبزادہ صاحب, اس طریقے سے قانون سازی ہوتی رہی ہے پی ٹی آئی کے دور حکومت کے اندر؟ ندیم ملک صاحب آواز میں ڈسٹورشن بہت زیادہ تھی, میں خواجہ آصف صاحب کی مکمل بات تو نہیں سن سکا, لیکن جنرل باجوہ کا نام میں نے سنا خواجہ آصف صاحب کے منہ سے, اور کو تھوڑا لیجسلیشن کے حوالے سے انہوں نے بات کی. تو وہ یہ بھی وضاحت فرما دیتے کہ جس وقت ایکسٹینشن ہو رہی تھی اس وقت جنرل باجوہ صاحب کے کہنے پہ کیا انہوں نے ووٹ نہیں ڈالا تھا؟ تو دوسروں کو تانے دینے سے پہلے اپنے نظر مارنی چاہیے کہ خود آپ کا کنڈکٹ کیا تھا. سر کوئی ڈالا ہوا ان کے کہنے پہ ڈالا ہوا تو ٹھیک ہے, جب خود جو کام میں خود کروں, آج دیکھیں نا, آج اگر میں ایک کام کرتا ہوں تو میں اس کے بعد آپ کے اوپر انگلی اٹھانے کا استحقاق کھو دیتا ہوں. میں ان گراؤنڈز کے اوپر آپ کے اوپر تنقید نہیں کر سکتا. اگر تو میں یہ کام کریں اور آپ بھی کریں تو دونوں کو آپ جسٹیفائی تو نہیں کر سکتے. انہوں نے کہا ایس آئی کے میس میں ہمیں لے جایا جاتا تھا قانون سازی کے لیے, اور وہاں ہمیں نام لے کے انہوں نے جنرل باجوہ اور فیض کا کہا کہ وہ ہمیں بتاتے تھے. تو میں تو اس چیز کو کبھی بھی نہیں کہوں گا کہ درست کام تھا, یہ غلط کام تھا, تب بھی غلط تھا, جب بھی ہوگا تب بھی غلط ہوگا. اگر ایسا تھا تو بالکل غلط تھا, لیکن وہ پھر مسئلہ یہ ہے کہ اگر لیجسلیشن کروانی تھی اور خواجہ صاحب آئی ایس آئی کے میس میں پہنچ جاتے تھے تو پھر آپ خواجہ صاحب کے ہاتھوں کا اندازہ لگائیں نا. وہ اس الیکشن کے رزلٹ میں بھی آپ کو پتہ لگ ہی گیا جس طریقے سے ماشاءاللہ لاسٹ ٹائم انہوں نے آپ کو شاید پتہ ہی نہیں ہوگا سر, آپ کو صاحبزادہ صاحب پتہ ہی نہیں ہوگا, مجھے پتا, آپ کو پتہ ہی نہیں ہوگا سر, مجھے پتا ہے. سارے ہی وہاں جاتے تھے, لائن باندھ کے جاتے تھے اور وہاں جا کے تعریفیں ان کی کرتے تھے ساری چیزیں. میں یہ بھی آپ کو بتا دوں, وہاں یہ نہیں تھے ڈسکس کرتے کہ قانون صحیح ہے کہ غلط ہے, وہاں ان کی جا کے سارے مدہ سرائی کرتے تھے. سر جو بھی کرتا تھا وہ, اگر میں بھی ہوں اور میں بھی جاتا ہوں تو میں غلط ہوں, میں آپ کے فیس کے اوپر کہہ رہا ہوں, اور مجھے یہ نہیں کرنا چاہیے تھا. جو بھی گیا ہے یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا, اور یہ پریسیڈنٹ سیٹ نہیں ہونا چاہیے. ہمیں ایز اے ڈیموکریٹک فورس, دیکھیں میں بھی بڑی مرتبہ گیا ہوں, میں متدلمہ بورڈ پنجاب کا چیئرمین تھا, ہمیں میٹنگز کے اندر بلایا جاتا تھا, اور میں تو آن ریکارڈ ہوں کہ میں یہ کہتا تھا کہ یہ میٹنگ پاکستان کے انٹیریئر منسٹر کو لینی چاہیے یا پاکستان کے پرائم منسٹر کو لینی چاہیے. اداروں نے اگر کوئی رپورٹ کرنا ہے تو
تو ان پریزنس آف انٹیریئر منسٹر کریں یا ان پریزنس آف پرائم منسٹر کریں یا کسی اور منسٹری کے تحت کریں, ہمیں ڈائریکٹ اس کے اوپر بریف نہ کریں. تو اگر کوئی بھی کرتا ہے ہمیں سے تو غلط کرتا ہے سر, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. میں اپنی سچویشن کو باہر نکال کے دوسرے پہ تنقید نہیں کروں گا. پھر وہ اگر آپ کا آرگومنٹ جاتا ہے ایک لائن, یہ اس طرح کی جو ہے نا کہ ہر لیجسلیشن وہاں ہوتی تھی, ایسا نہیں تھا. ایک میٹنگ کے اندر میں بھی تھا, نیشنل سیکیورٹی کی میٹنگ تھی, اس میں عمران خان صاحب نے چیئر کرنے سے انکار کیا, وہ نہیں آئے, لہٰذا ان کو وہاں میٹنگ بلانی پڑی. اس کے ان کی باقی ٹیم گئی تھی, میٹنگ ساری ادھر ہوتی ہے. بیرسٹر ظفر اللہ صاحب, جو IMF کا خط اور ایک ویک پولیٹیکل گورنمنٹ, اب آپ کو آگے کیا نظر آتا ہے؟ مسائل زیادہ بڑھ جائیں گے یا راستہ نکل آئے گا؟ میرا اپنا خیال یہ ہے کہ پاکستان کی 3-4 بڑی پارٹیاں جو بیٹھیں گی, کلیکٹیو ڈیسیجن میکنگ ہوگی, پچھلے 16-18 ماہ سے بھی وہ سیکھیں گے. اور میرا اپنا خیال یہ ہے کہ ان کے پاس کوئی چوائس نہیں تھا, یہ بالکل فیصلہ آیا اور اللہ کرے بہتر ہوگا, مجھے امید ہے بہتر ہوگا. لیکن میں ایک بات اور, مجھے بڑا دکھ ہوا ہے اس لیٹر کو سن کے. میں آپ کو پتہ ہے فارملی بین الاقوامی تعلقات کا اسٹوڈنٹ ہوں, لا تو میں نے بعد میں پڑھا ہے. ہم اس ملک میں یہاں تک پہنچ گئے ہیں کہ ہم امریکہ کو, IMF کو, ورلڈ بینک سے کہتے ہیں کہ آؤ ہمارے اندر مداخلت کرو. ہم چاہتے کیا ہیں؟ اور ریاست کے تمام ادارے, چاہے حکومت ہے چاہے عدلیہ ہے, میں آج یہ کہنا چاہتا ہوں سب سے کہ اس میٹر کو سیریسلی لیا جائے. اگر آپ اس کو کھول دیں گے نا راستہ, تو پھر ہر آدمی کل مودی کو جو خط لکھ لے گا تو ہم آپ اس کو کیسے روکیں گے؟ آپ اصول توڑنا ہے نا, کہ کسی کو کہنا ہے کہ میرے ڈومیسٹک جورسڈکشن میں, میرے اندرونی معاملات میں آؤ, چاہے اے کو کہو چاہے بی کو کہو. لیکن میں پھر آتا ہوں, میں امید کرتا ہوں نیشنل لیڈرشپ سے, مجھے ٹرسٹ ہے کہ یہ مل کے بیٹھیں گے, اور مجھے امید ہے کہ اس طرح. ایک منٹ ہے کلوزنگ ریمارکس. ملک صاحب, یہ جو گورنمنٹ ہے نا, اس کے اوپر بھی بات کرتا ہوں. ایک چھوٹی سی گزارش یہ ہے کہ یہ جو خط لکھا گیا ہے, یہ تو اب فارمل آ گیا نا. انفارملی سوشل میڈیا کے ذریعے جو کچھ طوفان بچا ہوا ہے, وہ پاکستان کو برباد کرنے کے لیے پہلے بھی بہت تھا. اللہ نہ کرے اس سے ایسا کچھ ہو, اس کو سیریسلی لینا چاہیے. جہاں تک ویک گورنمنٹ کا تعلق ہے, 2008 سے 13 ہم بھی ایک ویک گورنمنٹ تھے, کولیشن گورنمنٹ تھے. 8 سے 13 میں کچھ عرصہ ہمارے ساتھ مسلم لیگ چلی, چند مہینے چھوڑ گئی. ہم نے کاف لیگ کو ملایا, ہم نے MKM کو ملایا, روز لڑائیاں, روز ہمارے فساد ہوتے تھے. اندر بیٹھ کے کیبنٹ میں ہم فیصلہ کرتے تھے, باہر آگے کو پریس کانفرنس کیبنٹ ممبر ہی کر رہے ہوتے تھے. اس دور میں بھی ہم نے 18ویں ترمیم کی تھی, ہم نے NFC کیا تھا, ہم نے پاکستان کے بہت بڑے بڑے فیصلے کیے تھے, خارجہ پالیسی کے حوالے سے بھی, پاکستان کی اکانومی کے حوالے سے بھی. صرف فرق یہ ہوتا ہے کہ, اور ہمیں توقع ہے کہ ہم ان کو سپورٹ کریں گے, اور ہمیں توقع ہے کہ مسلم لیگ اسی طرح کا مظاہرہ کرے گی کہ اپنے وسیع دل کے ساتھ سب کی رائے کو سمونا ہے. اگر آپ کے فیصلے میں وائڈر, ہاں اس میں ڈیلے ہوتا ہے, سلو ہوتا ہے, لیکن آپ کی وائڈر اونرشپ اگر ہو جاتی ہے تو اس کے نتیجے میں سٹیبلٹی زیادہ آتی ہے.